ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد کی آخری آیات صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں اس سورہ محمد کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ اس میں جہاد کے حوالے سے بڑے واضح طور پر احکامات ہیں. آج جو آپ نے اس کی آخری آیات سنی ہے اس میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے. پہلی آیت میں کہا گیا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں جب لڑائی کی نوبت آئے تو فَلَا تَهِنُوا، بزدلی نہ دکھاؤ، یعنی بزدلی دکھا کر پیچھے ہٹو. جب اللہ کی رضا کے خاطر قدم اٹھایا ہے، میدان میں پہنچ گئے ہو، تو اب دشمن کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھاؤ. اور وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ ہی دشمن کو صلح کے لیے دعوت دو. یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، لفظ ہے وَتَدْعُوا، لیکن عربی میں یہاں پر لا کا لفظ محذوف ہے. فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، دونوں کے ساتھ یہ لفظ لگتا ہے حرف عطف کی وجہ سے، کہ نہ تو تم بزدلی دکھاؤ اور نہ ہی صلح کی طرف کفار کو دعوت دو. کیوں؟ آگے تین وجوہات بیان کی. انتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. تم نہ تو بزدلی دکھاؤ، نہ ان سے صلح کے لیے از خود دعوت دو. وجہ کیا ہے؟ انتم الاعلون، برتری تمہارے لیے ہی ہے، بلند ہونے والے، کامیاب ہونے والے تم ہی ہو. اور دوسری بڑی بات اہم کیا ہے؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ خوف ہے، خدشہ ہے، جیسے منافقین ڈرایا کرتے تھے اگر جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. نہ اعمال میں کمی ہوگی، اللہ کی معیت بھی ساتھ ہوگی، اور کامیابی، سربلندی بھی تمہیں ہی حاصل ہوگی. لہذا کفار کے مقابلے میں نہ تو بزدلی دکھاؤ اور نہ ہی انہیں صلح کی دعوت دو. یہاں پر ایک سوال مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک میں یہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ نہ تو بزدلی دکھاؤ اور صلح کی انہیں دعوت نہ دو. دوسری جگہ قرآن میں ہی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ صلح کی دعوت دیں تو صلح کر لو. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو صلح کی دعوت نہ دو. اس کے دو معنی بیان کیے مفسرین نے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر وہ از خود صلح کی دعوت دیں، یعنی پہل وہ کریں، تم تو نہ کرو. اگر وہ صلح کرنا چاہیں، صلح کی دعوت دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کی یعنی صلح کی پیشکش کو قبول کر لو اور صلح کر لو. لیکن دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض موقع ایسے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صلح کی دعوت دی تھی.
لیکن اس کی شرط کیا ہے جو قرآن کی اس آیت میں ہی واضح ہے، لا تہنوا، بزدلی کی وجہ سے نہ ہو، یہ صلح کی دعوت بزدلی کی وجہ سے نہ ہو۔ ہاں اگر اور حکمت تم سمجھتے ہو، بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں بعض موقعوں کے اوپر، اگر اور کوئی حکمت ہے، بزدلی نہ ہو، میدان سے فرار اختیار کرنا نہ ہو، جان بچانا نہ ہو، اگر یہ صورتیں نہ ہو تو پھر صلح کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ لیکن عموماً مفسرین نے کہا ہے کہ اگر وہ خود دعوت دیں پھر تو صلح کر لو، لیکن خود سے صلح کی دعوت ان سے نہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ سربلندی تمہیں ہی حاصل ہوگی، اللہ کی معیت بھی تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کمی نہیں کرے گا۔ پہلی آیت میں تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جہاد سے، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جانے سے جو گھبراتا ہے، یا شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، یا بندہ تھوڑا سا یعنی بچتا ہے جانے سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت پڑی۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کی محبت ہے، اور مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، اگر میں گیا تو پتہ نہیں مر نہ جاؤں، مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ابھی تو میں نے کچھ یوں کرنا تھا، یوں پلاننگ تھی۔ تو اس کے ایک جواب تو یہ ہے اللہ کے بندے، بلکہ اگلے الفاظ میں بھی آ رہا ہے کہ تم کب تک بچو گے؟ بھئی موت کا تو ایک دن مقرر ہے۔ ہم زبانی کلامی تو کہتے ہیں، جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا جی ہاں جی میرا عقیدہ ہے کہ جو دن مقرر ہے اس میں موت آنی ہے، اور بندہ انکار کر کے دیکھے، نعوذ باللہ، صبح و شام اس کے سامنے واقعات ہوتے ہیں، اچھا بھلا بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس میں عمر کی قید ہے، نہ اس میں کوئی بیماری کی قید ہے، نہ اور کوئی قید ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو ویسے ہی ایک اسباب اللہ نے بنا رکھے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب موت آنا یقینی ہے، وجہ وہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا، مال و دولت، اس میں اولاد بھی آ گئے، عزیز و اقربا بھی آ گئے، دیگر آسائشیں بھی ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ یہ جو دنیا کی نعمت ہے نا، دنیا کی زندگی ہے نا، اگر اس کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں الفاظ ہے کھیل تماشا۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کھیل میں شامل ہوتے ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں جو شامل تو نہیں ہے، تماشا دیکھتے ہیں۔ تو ایک بندہ وہ ہے کہ جو دنیا میں اس حد تک انوالو ہے کہ بس اسی میں لگا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو شاید اس حد تک نہ ہوں لیکن تماشبین کے طور پر وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دنیا تو ایک کھیل کود ہے۔ یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں غالباً 21ویں پارے میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود کی طرح ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، کاش کہ لوگ یہ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے محبت سے جھنجھوڑا ہے ہمیں۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تقریباً وہی الفاظ ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود ہے جس کی وجہ سے تم جان چراتے ہو موت سے، جہاد سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہو، تو موت تو آنی ہے اگر اللہ کے راستے میں آ جائے، اور اگر مقدر نہیں ہے تو موت وہاں بھی نہیں آئے گی، تم غازی بن کر لوٹو گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے جس کی محبت میں تم جان چراتے ہو۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی بھی اختیار کرو، تو یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں پورا پورا عطا کرے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اللہ تمہارے مال کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی مال و دولت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تم سے مال و دولت کا سوال نہیں کرتا، لیکن صاحب ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر تھوڑا سا مال اس ریشو پر ہو جائے تو سال میں اتنا فیصد 2.5% کے حساب سے دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دو، صدقات دو۔ تو وہاں بھی اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اگر تم سے مال کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ تھوڑی ہے، وہ مال جو اللہ لے رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اگلی آیت سے بھی اس کی وضاحت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، نہ، اور ہر شخص سے مطالبہ، دیکھیں نماز تو ہر شخص پہ فرض ہے،
چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، مالدار ہے، جاہل ہے، عالم ہے، پڑھا لکھا، کوئی بھی ہو، مرد ہے، عورت ہے، ہر حال میں نماز تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض تھوڑی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک ریشو مقرر کی ہے، ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ ہاں، اگر اس نصاب تک تم پہنچو اور وہ بھی 1 سال تک تمہاری ملکیت میں رہے، تو سال گزرنے کے بعد بھی سارا نہیں، اس میں سے کچھ 40واں حصہ، آپ جانتے ہیں 40واں حصہ یعنی 2.5% بنتا ہے، یعنی 40 میں سے 1 روپیہ، تو 100 میں سے 2.5 روپے ہوئے، تو 2.5% یا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تھوڑا سا مال، تو اللہ تعالیٰ تم سے سارے مال کا سوال نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے، اگر اللہ تم سے سارے مال کا یعنی سوال کرتا، اور کیسا سوال کرتا؟ فَيُحْفِكُمْ، یحفکم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پورا پورا مبالغے کے ساتھ لینا، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے، اگر اللہ تم سے سوال کرتا فیحفکم، پھر پورا اصرار کرتا، یعنی سارے مال کا ہی اگر اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما دیتے تو ہوتا کیا پھر؟ تب خلو، تم بخل کرنے لگتے، اور نہ صرف بخل کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے دلوں کے جو کینہ ہے نا، وہ کینہ بھی ظاہر ہو جاتا، یعنی اگر سارے مال کا ہی اللہ مطالبہ کر دیتا، اور بعض حضرات نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے، قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، سورہ توبہ کے آخر میں آتی ہے غالباً، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کا سودا ہو چکا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مال کا بھی جان کا بھی اللہ سودا کر چکا ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے، تو ہماری جان مال کا سودا تو ہو چکا، وہ اللہ کی ہو چکی، اگر اللہ تعالیٰ سارے مال کا مطالبہ کر دیتا تو ہوتا کیا؟ کیونکہ خالق ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ایک تو تم بخل کرنے لگتے، اور تمہارے چہرے سے وہ جو کینہ اور اس کا نفرت کا سا اظہار تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے لگتا، اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کر دیتا۔ اسی لیے پچھلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے سارے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ بھی اگر تمہیں اس مقام تک پہنچو، نصاب تک، تو سال گزرنے کے بعد تھوڑا سا دینا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ دینے کے بعد چھوڑ دینا، وہ ایک طرح سے اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اللہ کئی گنا بڑھ کر پھر تمہیں اس کا اجر بعد میں عطا کرے گا۔ تو اس لیے وہ جو مال و دولت کی محبت ہے، جس کی وجہ سے تم جہاد سے جان چرا رہے ہو، اس سے ہٹو، اور کفار کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا کی زندگی کی محبت ہے تو دنیا کی زندگی میں تو مال و دولت نہ اللہ سارے مال کا مطالبہ کرتا ہے، اگر مطالبہ کر لیتا تو یہ ہوتا تمہارے ساتھ۔ یہ اس کا یعنی آیات کا مفہوم ہے۔ آخری آیت اس سورت کی کیا ہے؟ ہا انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ تو ہو، یا تم وہی لوگ ہو، تدعون، جنہیں بلایا جاتا ہے، کہاں؟ کیوں؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، اب دیکھیں وہی بات، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو نہیں وہ مال پہنچتا، وہ مال تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ اے بندے، دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہے گا، میں بھوکا تھا، اللہ فرمائے گا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی حاجت تھی، تو نے لباس نہیں پہنایا۔ اب جیسے ہم چونکتے ہیں، بندہ بھی چونکے گا، یا اللہ تیرے بارے میں تو یہ سوچ بھی ہم نہیں رکھ سکتے کہ اللہ بھوکا، نعوذ باللہ، اللہ کو حاجت، یہ تو معنی بظاہر سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ، اللہ رب العالمین ہے، میرا بندہ بھوکا تھا اور تو جانتا تھا اسے، اگر تو اس بندے کے پاس جاتا، اس کی بھوک ختم کرتا تو مجھے وہیں پاتا، میں وہیں، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، لباس کی حاجت تھی، اگر تو اسے لباس دیتا تو میں وہیں موجود تھا۔ تو اللہ کے راستے میں، یعنی وہ ایک طرح سے اللہ کی رضا کی خاطر ہی وہ دے رہا ہے، اس بندے کو نہیں دے رہا، اصل میں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہے۔ تو تم وہی ہو جنہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن جب بلایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فطرت، نیچر کیا ہے؟ فمن، سارے ایسے نہیں ہوتے، قرآن بھی کہہ رہا ہے سب ایسے نہیں ہیں، فمنکم،
بعض تم میں سے کیسے ہوتے ہیں من یبخل، جو بڑا بخل کرنے لگتا ہے، میں نے کمایا، میری چیز۔ وہی بات پہلے کئی دفعہ میں نے آپ کو وائس سنائی، اب تو آپ پڑھ چکے ہیں 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، جب وہ قارون سے کہا تھا تو قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا۔ یہی انسان کی سوچ ہے کہ جی یہ تو میں نے کمایا، میں اللہ کو کیوں دوں، نعوذ باللہ اللہ کے راستے میں کیوں دوں۔ تو بعض تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور یاد رکھو اگر تم بخل سے کام لوگے نا تو اس بخل کرنے کا، کنجوسی کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کیا فرق پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ کسی اور ذریعے سے اس بندے کی مدد کروا دے گا۔ وہ تو تم پر احسان تھا کہ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا، تمہارے ہاتھ میں استطاعت بھی تھی کہ تمہارے ذریعے سے اس بندے کی مدد کروا دی، اور تمہیں اس میں اپنا فائدہ مل گیا۔ دیوی بھی اللہ کی چیز ہے، تم نہیں دو گے، اللہ کسی اور ذریعے سے کروا دے گا۔ تو اگر بخل کرو گے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو شخص بخل کرے گا وہ اپنی ذات سے ہی گویا بخل کرے، یعنی ایک چیز اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو رہی تھی، اپنے آپ سے ہی اس نے اس فائدے سے اپنے آپ کو ہٹا دی۔ اور اگر تم اللہ کے بارے میں سوچتے ہو واللہ الغنی، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم ہو فقیر اس کے، تم محتاج ہو اللہ کے ہر معاملے میں۔ اور چلو اس کو تو چھوڑو، اللہ کی ذات کو تمہارے مال و دولت کی کیا، اللہ کو تمہاری جان کی بھی حاجت نہیں ہے، تمہارے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ کیوں؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی رضا کے خاطر نہیں دو گے، بخل سے کام کرو گے، تو تمہیں اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پہنچے گا۔ اگر تم پھر جاؤ گے یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسری قوم تمہاری جگہ لے آئے، اور وہ قوم پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، انہیں اللہ بڑا دل میں وسعت دے گا، وہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو اللہ نے اگر مجھے آپ کو توفیق دی ہے، ہمارے دل میں کوئی بات ڈالی ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سکت دی ہے، ہم کسی کی اگر اعانت کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اس کی ذات پہ احسان تھوڑی ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا تھا، بڑا مشہور شعر، وہ فرماتے ہیں کہ منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناسزو کے بخدمت بداشتت، اس بات کا احسان نہ جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت شناسزو کے بخدمت بداشتت، بادشاہ کے احسان مند ہو کہ اس نے تمہیں خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ بادشاہ کو کیا کمی ہے، اللہ کو کیا کمی ہے؟ میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، اللہ اور کسی کو دے دے گا توفیق۔ تو اگر اللہ نے دل میں ڈالا ہے، توفیق دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اچھا، اس آخری آیت کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا ایک دوسری قوم کو جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، غالباً اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی کون سی، چونکہ اول مخاطب تو صحابہ ہی ہے نا، کہ اگر اے صحابہ تم اگر پھر جاؤ گے تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہم اگر خدا نخواستہ ہٹ جائیں وہ ہمارے بعد آئیں گے اور ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ ہم سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنے والے اور اچھائی کی طرف آنے والے ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگ پہ ہاتھ مارا ایسا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اور اس کی قوم، چونکہ وہ تھے فارس کے رہنے والے، عرب کے نہیں تھے، فارسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اور اس کی قوم، اور آگے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دین ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، یعنی دین کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے ثریا ستارے تک پہنچنا، تو اس کی قوم کے لوگ یعنی فارس کے علاقے کے لوگ وہاں بھی پہنچ کر دین حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعد دیگر حضرات نے بھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا کہ فارس کے رہنے والوں میں اس علاقے میں ان سے زیادہ علم کے اندر کمال رسوخ، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے علمی اعتبار سے کام نہیں لیا، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے نقل کیا کہ اگر تم تبدیل ہو جاؤ، اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ قوم پھر تمہاری طرح نہیں ہوگی،
چلیں یہ تو ایک واقعہ اس دور کو اگر ہم ایک طرف چھوڑ دیں، ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. ہم اگر خدا نہ خواستہ اس سے بخل سے کام لیں گے تو اللہ کی ذات کو تو کیا فرق پہنچنا، کچھ بھی نہیں. ہمیں اللہ نے موقع دیا تھا، گویا ہم نے موقع گنوا دیا. اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو توفیق دے دے گا اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا. لہٰذا اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے، دل میں بات ڈالی ہے، مالی طور پر جانی طور پر بھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر موقع پر. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، نہ تو تم بزدلی دکھاؤ اور نہ ہی صلح کی طرف کفار کو دعوت دو. وانتم الاعلون، تم ہی بلند ہونے والے ہو. واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی یہ مال دولت یہ چیزیں ہی ہیں جو انسان کو یعنی نیکی کی طرف یا جان قربان کرنے سے روکتی ہیں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ یعنی اگر مومن ہو تو اس پہ قائم رہو، یا نہیں ہو تو ایمان لے آؤ. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو. يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، یعنی یہ نہیں کہ تمہارے اجر ضائع ہو جائیں، ہر چیز کا اجر ملے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا، یعنی اللہ سارا مال نہیں کہہ رہا کہ سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دو. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سارے مال کا سوال کرتا، فَيُحْفِكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں خوب یعنی تاکید فرماتا. تو ایسی صورت میں ہوتا کیا؟ تب خلو، تم بخل سے کام لیتے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اس بخل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کا جو کینہ ہے، تمہارے کینوں کو یخرج نکال دیتا، ظاہر کر دیتا. ہا انتم ہاؤلا، یہ ہا حرف تنبیہ ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، تم وہی ہو، تم وہی لوگ ہو. تدعون، جن کو بلایا جاتا ہے، کس لیے؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لیکن ہوتا پھر کیا ہے؟ فمنکم، سب تو نہیں، فمنکم من یبخل، بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں. اور ومن یبخل، جو بخل سے کام لے، فانما یبخل عن نفسی، وہ بخل کرے گا اپنے ہی ذات سے، اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا. اور اگر تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت ہے، واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے. وانتم الفقراء، تم خود اس کے در کے فقیر ہو. اور وَإِن تَتَوَلَّوْا، تمہارے مال و دولت کیا، اللہ کو تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، بالکل نہیں بات مانو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے، یعنی تمہاری طرح بخل کرنے والے وہ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے گا. الحمدللہ سورہ محمد بھی اللہ نے ختم کروائی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.